اج دے اس مقدس اور مبارک جمعۃ المبارک دے اندر محبوب سبحانی قندیل نورانی شہباز لامکانی حضور الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی سیرت طیبہ دے حوالے دے نال تسی لوگ گفتگو سماعت کرو گے۔ خلاق عالم حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور سن کے تے سنا کے اس کے مطابق عقیدہ رکھن دی اور عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فرمایا کہ خبردار، بے شک جو اللہ تعالیٰ کے ولی نے، لا خوف علیہم، انہوں نے تو کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی کدے وہ غمگین ہون گے۔ اور فرمایا کہ پھر ولی کون ہے؟ ایک کیڑے لوگ نے، ایک کیڑا گروہ ہے؟ ارشاد فرمایا الذین آمنوا، او لوگ جڑے ایمان لے آئے، وکانوا یتقون، اور پھر ایمان لے آن تو بعد ان لوگوں نے تقوی اختیار کیتا۔ یہ نشانی رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر خود بیان فرمائی۔ فرمایا کہ ولی جڑا ایمان بھی لے آئے اور ایمان لے آن تو بعد تقوی بھی اختیار کرے۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم پہ عرض کرنا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تو انہوں میں ایسے لوگوں نے بارے خبر دیا کہ جڑے لوگ اللہ نے چنے ہوئے لوگ نے، اللہ تعالیٰ نے نیک لوگ نے، متقی نے، پرہیزگار نے۔ اور ارشاد فرمایا کہ انہوں نے نشانی ہے کہ جدوں نظر انہوں نے چہرے تے پوے تے اللہ یاد آ جائے۔ انہوں نے چہرے تے نظر پہ تے بندے کو اللہ نے یاد آ جائے، او ولی۔ اس واسطے بزرگ فرماتے ہیں کہ ولی دا باعمل ہونا ولایت واسطے ضروری ہے۔ جو بے عمل ہے، بد عمل ہے، اور اس کے متعلق لوگ دعویٰ کریں کہ یہ ولی ہے، کہ اس کا دعویٰ لوگوں نے بھی جھوٹ ہے۔ اگر وہ اپنے زبانی ہے پہ دعوے کرتا ہے پھر بھی جھوٹ ہے، چونکہ ولی ہونے واسطے سب تو پہلی شرط ہے کہ صاحب ایمان ہون تو بعد متقی بھی ہوئے تو پرہیزگار بھی ہوئے، متقی ہوئے، پرہیزگار ہوئے۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کے غلاموں، ایک عام ولی دی شان ہے اور اس کی نشانی ہے۔ اور جدو ذکر کیتا جائے حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے اسیانے یاروی والا بھی حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسی ہستی باکمال نے اور ایسے عظیم ولی نے کہ رب العالمین نے مقام بھی بڑا عطا فرمائے، مرتبہ بھی بڑا عطا فرمائے، عصمت بھی بڑی عطا فرمائی ہے۔ کہ جدوں پیدا ہوئے نے ولی پیدا ہوئے نے، رب العالمین نے مادر زاد ولی پیدا فرمائے۔ مادر زاد ولی کا معنی سمجھ دے ہو کہ پیدا ہوئے نے تو ولی پیدا ہوئے، ولی پیدا ہوئے نے۔ اور حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے عظیم ولی نے۔ اور ایک بات اور سے نشین فرما لو، توجہ دینا کہ جڑا ولی ہوتا ہے نا جی، ولی اس دی ولایت اس دے نبی دی نبوت دے دلیل ہوتی ہے۔ میری بات کو سمجھو ذرا،
جڑا ہوتا ہے نا ولی دی ولایت اپنے نبی یعنی جس امت وچ او ولی ہے اپنے نبی دی نبوت تے اس دی ولایت نہیں بنتی. اس طرح کہ لوگ جدو اس ولی دی کوئی کرامت ویکھن، لوگ اس ولی دا کردار ویکھن، لوگ اس ولی دی گفتار ویکھن، لوگ اس ولی دا علم ویکھن، لوگ اس ولی دا ہنر ویکھن، تے لوگ یہ جملہ کہن تے مجبور ہو جان کہ اگر ولی اس امت دا اے اتنی عظمت دا مالک ہے پھر انہاں دا نبی کتنی عظمت دا مالک ہے. پھر ولی کا کی مقام ہوئے گا، پھر ولی کی عظمت کی ہوئے گی. اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی ولی کامل اور ایسے ہی صوفی باصفا اور ایسے ہی دین دے دین دے بہترین عالم سن حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو جناب پیدا ہوئے نا آپ کے والد محترم جناب حضرت موسیٰ جلدی دوست رحمت اللہ علیہ کامل ولی رب العالمین نے آپ کی والدہ محترمہ جناب سیدہ ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین ولی کاملہ اور آپ کے نانا جان جناب حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین ولی کامل. اس بات کی دلیل ہے یہ ساری چیزیں سن کے کہ اگر ماپیہ کا کردار اچھا ہوئے نا تو پھر اولاد کا کردار اچھا ہو جایا کرتا. اے چیز ضروری والدین اپنا کردار پہلے اچھا کرن، انہوں نے ویک کے انہوں نے اولاد کی تربیت بھی ہوئے گی اور انہوں نے اولاد کا کردار بھی اچھا ہوئے گا. ایک میں مثال دے دیا کہ تھوڑی توجہ دے تو سبحان اللہ بول ذرا اچھی بات. اذان ہو جائے تو پیور ٹی وی لا کے بیٹھو کہ پتر موقع دے پتر جی جاؤ جا کے مسجد نماز پڑھ کے ہو تو وہ ڈر نال بھاویں چلاتے جائے مسجد لیکن انہیں پورے رستے جانے بھی آنے بھی یہ سوچنا ضرور ہے کہ میں نے بھی اندر نماز پڑھتے آپ ٹی وی تے فلماں لا کے بیٹھے گویا کہ تہاڈی وہ اصلاح دے کام نہیں آئے گی، وہ تہاڈے ڈر تو گیا. لیکن جدوں اذان ہوتی جائے باپ خود بھی جناب میرا وضو واسطے کھڑا ہو جائے، وضو کرے، سر دے تے دستار رکھے، ٹوپی پائے، تو پھر جناب میرا مسجد میں چلے، پھر بیٹے تو کہے بیٹا چلو میرے نال. پھر ایسا کردار دیکھ کے اور اولاد اس کو کردار تو متاثر بھی ہوئے گی. اور دوسرا جو ہے بندہ ہر بندہ رونا روتا ہے وہ جی میری اولاد میری عزت نہیں کرتی، میری اولاد میری تقریب نہیں کرتی، وہ جناب یارا میرے بارے جو لفظ صحیح نہیں بولتے. اس کی وجہ ہے کہ چونکہ اسی اپنی اولاد کے سامنے اپنا اچھا کردار پیش نہیں کر سکتے، اس واسطے اولاد ساری عزت نہیں کرتی. اور اسی چونکہ اپنی اولاد کی تربیت دین کے نہیں کرتے، اس واسطے اولاد پھر جناب یارا اپنے والدین کی عزت نہیں کرتی. چلو اولاد کی تربیت ہو گئی نا دین کے اور والد ہو گئی حضرت موسیٰ جلدی دوست رحمت اللہ علیہ وسلم، نانا ہوئی حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا، پھر جا کے بیٹا حوصلہ عظمت کا پیدا پھر جا کے بیٹا ایسے مقام اور مرتبے کا پیدا ہوتا ہے. جب پیو عالم لو آر تو پتر عارف لو آر. سمجھے میری بات؟ جیسا کردار اپنا ہونے ویسا کردار اسی اپنے اولاد کو دے سکتے ہیں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو جناب اعلیٰ آپ کے والد محترم نہ پہلے میں تمہیں واقعہ پیش کرتا تھا تاکہ تمہیں بات شروع تو سمجھ لے میرا آ جائے. آپ رحمت اللہ علیہ نے نالے نالے جاندے سن تے بھوک لگی سی. اچانک آپ رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ اس پانی کے اندر ایک سیب تیرنا ہے پہ سیب پہ تیرنا ہے. آپ رحمت اللہ علیہ نے وہ سیب چکیا تے تناول فرما گئے. جدو سیب کھا بیٹھے نا تے آپ رحمت اللہ علیہ نے خیال آیا کہ یار سیب تے میں کھا لیا ہے لیکن میں نے علم نہیں کہ یہ سیب ہے سی کدا کتھوں آئے کیویں آئے تے میں نے غیر اجازت تو سیب کھا لے. آپ رحمت اللہ علیہ نے دل نے آکھا بھی یہ تو تسی واپس چلو کہ تسی بیندے جاؤ کہ جیڑا پہلا کوئی باغ آ جائے اس نہر کے قریب نالے کے قریب تو پھر تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ باغ جنہ بھی ہے اس باغ کا سیب ہے. آپ رحمت اللہ علیہ واپس چلے گئے حتیٰ کہ ایک باغ آ گیا. آپ رحمت اللہ علیہ جب اس باغ کے قریب گئے نا تو دیکھا کہ ایک درخت کی ٹہنی اس نالے کے اوپر بالکل جھکی سی
تے ساری گل اودے وچ ہی سیب ٹوٹ کے آیا ہونا. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پتہ کروایا کہ اس بات کا مالک کون ہے. پتہ چلا جناب اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے ولی کامل اور بہت بڑی بزرگ ہستی حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے بارگاہ کے اندر گئے جا کے عرض کرنے لگے حضور میں تمہاری اجازت تو بغیر ایک سیب کھا لیا تے حضور اے میں نے فرماؤ کہ اس کا ازالہ کیویں ہو سکتا اس کی معافی کیویں ہو سکتی. حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدوں آپ کو ویکھیا نا کہ آپ جو کہ ولی تھے پھر نور کی نگاہ دے نال سب کچھ دیکھ رہے تھے. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھ رہے تھے فرمایا کی جانا ہے حضور اس پھل کی طرف ہی جانا یہ جانا کہ بس میں معاف ہو جائے. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پھر میرے باغ کے اندر تینوں کام کرنا پڑے گا کام کرنا پڑے گا تینوں. حضور میں حاصل تے فرمایا کہ تیرا کام پورا ہو گیا اور تینوں چھٹی مل جائے گی. روایات کے اندر ہوتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 10 سال یا 12 سال ڈیوٹی کی تھی اس باغ کے اندر کانے واسطے ایک سیب پر شمار واسطے. اسی لوگاں نے لکھاں کھا جائے گی ہے جناب انسانوں نے نام کا ٹکار بھی نہ اور پھر اسی اپنے آپ کو سب تو متقی بھی سمجھی اپنے امام دے بارے بھی خطیب دے بارے بھی ہر ایک جناب بدگمانی بھی کریے تے اسی جناب نقص بھی کریے تے ہر بندے دے بارے کریے کہ فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے. اپنا کردار بھی تو سانوں پہلے دیکھنا چاہیے نا. جدوں بندہ اپنے وال نظر مارے نا تو یقین فرماؤ دنیا دے تے کوئی بد نہیں نظر آئے پھر سارے اپنے نالوں چنگے نظر آؤ. حضرت موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ بڑا عرصہ بیت گیا. ایک دن حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا نوجوان ہو دس کی خیال ہے تیرا عرض کی حضور سے معاف ہو گیا بس وہی معافی چاہنا. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ایک گل تو ٹھیک ہے اگر معافی چاہنا ہے پھر آخری شرط ہے وہ تینوں قبول کرنی پڑے گی. حضور دسو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا میری ایک بیٹی منہ بول نہیں سکتی ہاتھاں نال کچھ پکڑ نہیں سکتی پیراں نال چل نہیں سکتی اکھاں نال ویکھ نہیں سکتی تو فرمایا کہ کنا تو سن نہیں سکتی. کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر وہ دے نال کو شادی کر لے تو پھر تیرا جڑا سیب ہے وہ تینوں معاف ہو جائے گا. آپ رحمۃ اللہ علیہ بڑے خوش ہو گئے عرض کی حضور پھر معاف ہو جائے گا. فرمایا بالکل پھر تو معاف ہے. نکاح ہو گیا. جدوں آپ رحمۃ اللہ علیہ کمرے کے اندر گئے نا تو دیکھیا کہ بڑا خوبصورت نورانی چہرہ آزاد سارے سلامت نے جسم بھی بالکل آزاد جسم کے پورے نے. آپ رحمۃ اللہ علیہ فوراً کمرے چوں باہر آ گئے. حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر چلے گئے. عرض کی حضور لگتا ہے کہ میں کسی غلط کمرے میں داخل نہیں ہو گیا. فرمایا کی ہوا عرض کی حضور تساں دی آنکھیں سی او اکھاں چوں ویکھ نہیں سکدی وہ کنا تو سن نہیں سکتی وہ منہ بول نہیں سکتی وہ ہاتھاں نال کچھ پکڑ نہیں سکتی وہ پیراں نال چل نہیں سکتی. وہ ہاتھ بھی سلامت نے کان بھی سلامت نے زبان بھی سلامت ہے پیر بھی سلامت ہے. اسی کی وجہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیٹا تو میری بات سمجھ نہیں
اللہ اکبر. یہ سمجھ آئیے کہ سبحان اللہ اسی بات سے ایسا کردار ہو گئے تو پھر جا کے بیٹا ایسا جدید القدر ولی بن گئے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو جناب علیہ پیدا ہو گئے تو جو ہے تو علی پیدا ہو گئے مادر ذات ولی. بزرگ فرماتے ہیں کہ ولیاں یعنی کئی قسموں دیا نے بے شمار رہ چکے. میں دل سے فرض کرتے ہیں اصلاح کے طور پر ایک ولی ہوتا ہے جنہوں نے مادر ذات ولی پیدا ہوا تو ولی پیدا ہوا. ایک کوئی جڑا ولی تو نہیں سی انہیں اپنے باپیاں کی خدمت ہی نہیں کی کہ رب راضی ہو گیا تو رب نے ولایت عطا فرما چلی. ایک ولی ہوتے جڑا مرشد کے کہن تے چلے شریعت کے مطابق اور اپنے مرشد کی خدمت بھی کرے اور مرشد چونکہ وہی ہوتا ہے جو سیدھے راستے پہ لائے اور فرمایا کہ جو مرشد اپنے مرید کامل پہ راضی ہو جائے اور مرشد اس واسطے دعا کرے کہ رب العالمین کرے انہوں نے ولایت عطا فرما چل رہا ہے. اس طرح بھی ولی بن گئے. حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ولی پیدا ہوئے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ دی پھپھو جان اے ذرا سنیا جی انہاں دی کرامت. بہت بزرگ خاتون بارش نہیں سی ہوندی پئی علاقے دے اندر لوگوں نے پروگرام بنایا کہ جانا عورتوں کو بھیجیے آپ رحمۃ اللہ علیہ دی پھپھو جان دی بارگاہ کے اندر دعا کر دیں تو شاید رب العالمین رحمت فرما دے. آدھی بارگاہ کے اندر چند عورتیں آ گئی. انہوں نے کہا جی دعا کرو بارش نہیں ہوتی پئی. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تسی بیٹھ جاؤ. جدو بیٹھ گئی نا آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر کے سین تے جھاڑو ماریا. گل بڑی سننے والی لطف آئے گا تو جھاڑو ماریا تے جھاڑو مار کے نا اس طرح دعا بھی کر دیا نے رب العالمین کی بارگاہ کے اندر اے میرے مولا جھاڑو میں نہ چھڑیا تروکا تو نہ دے. ایک لمحہ گزریا کہ رب العالمین نے بارش کا نزول فرما چھڑی. اللہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بچپن ہے ایک دن آپ رحمۃ اللہ علیہ پہلے مدرسے کے اندر گئے. آپ کی والدہ محترمہ نے مدرسے کے اندر بھیجا کہ بیٹا جاؤ جا کے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرو. آج ساڑھی جو حالت ہے وہ ساڑھے سامنے ساڑھا پتر ایک دن ٹیوشن نہ جائے کہ اسی جناب میرا ڈام کھینچ لینے. ساڑھی صبح کے جملہ پتہ کی ہوتا ہے کہ یارو میں تیری فیس ادا کرنا وہ کوئی حرام دے پیسے نے اس واسطے تو جانے ٹیوشن نہیں گیا ایک دن پیچھے ہو جانے مدرسی ہو جناب اعلیٰ سال نہ آئے سانو فرق ہی کوئی کیونکہ سانو بھی بخشوانا نا انگریزی نے بولو ہمیں سارے یہی دستا ہے زبانوں کا ہمیں نہ بن گئے اسی آنے کہ نہیں انگریزی پڑھے انجینئر بنے ڈاکٹر بنے پروفیسر بنے ٹھیک ہے اشریاں دے نہ بنے لیکن کم از کم اینا دے دین پڑھے نا کہ کار پڑھو کا جنازہ پڑھے ہوئے پڑھانا دے دور دکھا لے کم از کم صحیح معنی کے اندر جنازہ پڑھ کے سکتا ہوئے ایتے دے ناگیلا پڑھانا تے بڑی دور دی بات ہے. والد فوت ہو جائے وہ سب تو پہلے تلاش کرتے ہیں تو غسل کون دے جو غسل ہو گیا پھر لگ جان گے وہ جنازہ کون پڑھا. اینا کم از کم ہونا چاہیے کہ جنازہ بیٹا خود پڑھا دے جس طرح امام امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے صاحبزادے نے 1.25 کروڑ کا جنازہ خود پڑھایا ہے. 1.25 کروڑ لوگوں نے امامت کرنا چھوٹی جی بات نہیں اس واسطے کم از کم دین کا اینا اہل لوگوں اپنی اولاد کو ضرور بنانا چاہیے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مدرسے کے اندر گئے. استاد محترم نے فرمایا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ شریف پڑھی. استاد نے فرمایا بیٹا یہ پڑھو عرض کی حضور میری عرضی ہے اگر قبول فرماؤ. فرمایا بیٹا تو ٹھیک ہے حضور جنہ کو یاد ہے نا مینوں وہ میرے کو سن لو جنہ باقی رہ گیا وہ تسی مینوں پڑھا چھڑیا. استاد بڑے خوش ہے فرمایا بیٹا پڑھو. آپ رحمت اللہ علیہ نے پہلا سپارہ دوسرا تیسرا چوتھا پنجواں چھواں ستواں حتیٰ کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے 17 سپارے پہلے دن مدرسے جا کے اپنے استاد محترم
سنا چھڑے 17 سپارے استاد محترم حیران ہو گئے فرمان لگے پتر پڑھنا ہے کہ پڑھانا ہے پہلے دن نے تیرا مدرسے دے اگر تے تو جناب 17 سپارے سنا چھڑے نے اے میں پہلے عرض کیتا کہ والدین کا کردار اور میرا بولو سبحان اللہ کہ میں بات تمہیں سنا رہا ہوں جناب حضور شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدرسے دے اندر آگے استاد محترم نے بات میں فرمایا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ رحمت اللہ علیہ نے بسم اللہ شروع پڑھ لی عرض کی تھی حضور عرض کرنی ہے فرمایا بیٹا کے بعد عرض کی تھی حضور جی نہ کو میں نو یاد اور نہ کسی سماعت کر لو پھر اب جڑا باقی رہ گیا کسی میں نو پر عاشر رہ گئے استاد محترم نے فرمایا بیٹا پڑھو بسم اللہ شروع پڑھ کے آپ رحمت اللہ علیہ نے سورہ فاتحہ شروع پڑھی پہلا سپارہ سنا ہے دوسرا پارہ سنا ہے تیسرا پارہ سنا ہے اللہ کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے 17 سپارے مکمل سنا دیتے ہیں آپ رحمت اللہ علیہ نے جب مکمل کیتے 17 سپارے استاد محترم نے فرمایا اے بیٹا کتنے یاد کر کے آئے ہیں پہلے کسی مدرسے پر لگ گیا ہے نانا حضور پہلی باری آیا ہوا فرمایا پھر کتنے یاد کر کے آئے ہیں عرض کی تھی حضور میں کسی استاد کو یاد نہیں کیتے کسی مدرسے پر یاد نہیں کیتے فرمایا کتنے یاد کر کے آئے ہیں عرض کی تھی حضور میں اپنی والدہ کے بطن کے اندر ہونا سا میری جڑی ماں سی ایک لوگ گھر میں کام کر دیا دیسی رب العالمین نے قرآن کی تلاوت کر دی رہنے سی گھر کا جڑا بھی کام کر دی سی رب العالمین نے قرآن پر دی رہنے سی ایک دن میں نے اپنا دل پلا دی سی ایک دن رب العالمین نے قرآن کی تلاوت کر دی رہنے سی اور جب میں مارے بطن میں لے رہنا سا ایک دن رب العالمین نے قرآن پر دی رہنے سی حضور میری اماں جی نو 17 سپارے قرآن کے زبانی یاد سن میں کسی نے کوئی پڑھیا کوئی نہیں میری ماں اللہ رب العالمین نے قرآن کی تلاوت کر دی رہنے سی میں اپنی ماں نے پیٹ میں رہ کے انہوں نے میرے رب کا قرآن سنا رہا اور رب العالمین نے قرآن یاد کر لیا ماں پیدا کردار ایسا ہوئے پھر بیٹا بھی ایسا بلیے کامل پیدا ہوتا ہے حضور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جب جناب والا نوجوان ہو گئے ایک بندے نے آپ رحمت اللہ علیہ نے سوال کیتا انہیں آگے حضور کے انہوں کدوں پتا چلیا سی کہ تمہوں رب العالمین نے ولایت عطا کی تھی تمہوں رب العالمین نے ولی پیدا فرمایا آپ رحمت اللہ علیہ فرمانے نے مجھے میں مدرسے کے دن پر نماز پہ جانا ہے ہونا سا اگے گئے رب العالمین نے فرشتے چل گئے ہونے سا اور لوگوں آنے سا اور لوگوں سائے دے اللہ کا ولی ہونا ہے پیا اور لوگوں سائے دے رب العالمین کا ولی کامل لگایا ہونا ہے پیا آپ رحمت اللہ علیہ فرمانے نے ایک دن ایسا ہوا میں ایک پیر پیچھے دوڑیا ایک پیر وہ میرے گر گئے میں پیر پیچھے دوڑنا پیا اچانک رب العالمین نے اس پیر کو بریائی عطا کی تھی اس پیر کو بولنے کی طاقت عطا کی تھی وہ پیر بولنے لگ پیا انہیں آنکھیں عبد القادر کہنوں رب العالمین نے اس کام کے واسطے پیدا نہیں فرمایا بلکہ کہنوں رب العالمین نے اپنی عبادت واسطے پیدا فرمایا اپنی دینی خدمت واسطے پیدا فرمایا آپ رحمت اللہ علیہ فرمانے نے اینی بات ہوئی ہے اور انہیں بات میں سمجھ آ گئی کہ میں آئندہ ہو کوئی کام نہیں کرنا چلے چلے اپنی ماں کے کلمہ دے لگا گئے ہیں عرض کر دینی امی جان میں نے اجازت دے چھڑے میں جانا چاہنا برداش بھی دل میں ایک جا کے رب العالمین کا دین پڑھنا چاہنا ہوا ایک جا کے رب العالمین کے اسلام نے
ایویں نہیں انہوں نے آئے تذکرے ہوندے ہر ممبر تے بیٹھ کے ایویں انہوں دا ذکر نہیں ہوندا پیا انہوں نے محنتاں بڑیاں کیتیاں اور رب العالمین دے اے فضل دا نا محنتاں دے بعد دے دتے رب العالمین دے فضل دے انہاں تے حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اے بات سنو گے ایمان تازہ ہو جائے گا بول ذرا محبت دینا اللہ اکبر کبیرہ بالکل چھوٹی سی عمر مبارک ہے جدوں گئے نا قافلے دے نال تے ماں جی نے پوچھا کہ ماں جی کوئی وصیت فرمایا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا پھر وہ واقعہ اگلا تو سارے نو پتہ ہے کہ انہوں نے چودہ نے جناب علیہ جنوب آ کے تھوڑے کو کی فرمایا میرے کو اے دینار کہ انہوں نے آکے تو چاندہ دے چھپا دے سکتا ہے فرمایا ماں نے منع کیتا سی جھوٹ نہیں بولنا وہ جڑا سردار سی انہیں وہ تھی توبہ کی تھی انہیں آکے چھوٹے جے بچے ہو کے جے ماں بھی انہیں پہ تابع داری کرتا ہے تو سانو اپنے رب بھی نہیں کرنی چاہیے اللہ جنہوں گئے بغداد شریف دے اندر تمام مروجہ علوم آپ رحمت اللہ علیہ نے حاصل کیجئے بہت عرصہ بڑے بڑے جلیل القدر علماء انہوں نے کولوں انتصاب فیض کیتا اور آپ رحمت اللہ علیہ جنہوں جناب اللہ پڑھ چکے بہترین عالم بن گئے پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے مدرسہ بنایا آپ رحمت اللہ علیہ نے مدرسہ بنا کے او دے اندر جناب اللہ طلباء نو علم دین حاصل کرنا سے بنایا گیا طلباء جمع ہو گئے آپ رحمت اللہ علیہ عالم بہترین سن ایتھے گل بڑی لطف والی ہے آخری بات ہے ایسے بات دینا سنیا جائے بہترین عالم سن تقریر نہیں سن کرتے واز نہیں سن فرماندے ایک دن آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ظہر کی نماز کو پہلے ٹائم میں میں سوتا خواب کے اندر مدینے کے تاجدار تشریف لے گیا ذرا اونچی آواز میں بولو نا سارے سبحان اللہ فرماتے ہیں ظہر تشریف لے گیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے میرے بیٹے عبد القادر جی حضور فرمایا تو تقریر کیوں نہیں کرتا تقریر کیوں نہیں تو کرتا حضور مسئلہ ہے کہ میری چونکہ زبان عربی نہیں میں عجمی ہوں غیر عربی ہوں کہ حضور جیڑا میرا مجمع جیڑے سنن والے تھے لوگ نے وہ سارے عربی زبان سمجھتے ہیں کہ حضور میں نے چیزیں ہوں دی کہ عربی زبان کے اس طرح نظر سامنے میں گفتگو کیویں کرا مشکل نظر آتا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے ارشاد فرمایا میرے بیٹے منہ کھول باجی گاج کے بولو سبحان اللہ بیٹا منہ
آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں منہ کھولیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باری اپنا لعاب طحن شریف میرے منہ میں اندر پا چھڑیا ہے۔ جتنے ایک قطرہ چلا جائے کھانا خوب میٹھا ہو جائے، تو فرمایا 7 باری اپنا لعاب طحن شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے منہ مبارک میں اندر پایا۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بیان کری حضور ٹھیک آنے تھوڑی دیر گزری حال میں خواب ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریف لے کے چلے گئے، بلکہ دوسرے لفظ نیت کہو کہ مصطفیٰ کے تو مرتضیٰ آگے، امام الانبیاء کے تو امام الانبیاء نے شریف لے کے آگے۔ فرمایا بیٹی تو قادر بیان کیوں نہیں کرتا، حضور ہے مسئلہ، فرمایا منہ کھول، ذرا بولو نا سبحان اللہ، بات بولو۔ جناب حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پہلے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم شریف لے کے آگے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی عبد القادر تیمور رب العالمین نے انہوں یہ تاکیدہ ہے، رب العالمین نے تینوں قوت دلائی یہ تاکیدی ہے، تو تقدیر کیوں نہیں کرتا، اللہ کی حضور اس سے واسطے تقدیر نہیں کرتا، یہ جڑا میرا مجمع ہے جڑا میں نے سنن والا ہے وہ سارے عربی زبان کے تقریب عبورہ سرکار کیتا ہے، اور میں نے عربی بڑی سونی بول دے ہیں، حضور چونکہ میری جڑی زبان عربی بھی میجنی ہے اس واسطے میں تقریر نہیں کرتا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے بیٹی تو قادر منہ کھول دے، آنے نے میں وہ اپنا منہ کھول دے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باری اپنا لعاب طحن شریف میرے منہ مبارک میں اندر پا چھڑیا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے بیٹے جو صبح ویلا تو تقریر لازمی کرنی ہے، جی حضور ہو کر دی تعمیر ہوئے گی، آنے نے تھوڑی دیر گزری ہے، مصطفیٰ گئے مرتضیٰ گئے جناب مولا کائنات آ گئے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے میرے بیٹی تو قادر کا تقریر کیوں نہیں کرتا، عرض کی حضور اس واسطے نہیں کرتا کہ میں نے سننا والا جڑا مجمع ہے وہ سارے عربی زبان بولنے والے نے، آقا میں نے عربی زبان کو بولنا سر نہیں اس واسطے میں تقریر نہیں کرتا۔ جناب مولا علی جو مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا بیٹا منہ کھول۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جناب علی آئے نے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باری اپنا لعاب طحن شریف پایا سی، جناب مولا کائنات نے 6 باری اپنا لعاب طحن شریف جناب حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے منہ مبارک میں پایا۔ ایک حال میں خواب دیے، آپ فرماتے ہیں صبح کا ویلا آیا، رب العالمین نے میں نے طاقت عطا فرما چھڑی، پھر میں تقریر کرنی شروع کر دی حتیٰ کہ اتنے لوگ جمع ہونے شروع ہو گئے کہ میرا مدرسہ جیڑا سی وہ سارے کا سارا بھریا گیا ہے، اور مدرسے کے باہر بھی لوگ جمع ہونے لگ پے ہیں، حتیٰ کہ وہ ویلا آیا نال نال جڑیاں بلڈنگاں سن عمارات سن انہاں نوں آکھیا کہ مدرسے نوں دے دیو، تانوں دوسری جگہ تے جگہ دے چھڑنے آ، وہ ساری مدرسے دے اندر وہ شامل کر لئیاں گئیاں نے۔ اور آپ رحمت اللہ علیہ کی بہت بڑی کرامت اور مشہور کرامت ہے، آپ رحمت اللہ علیہ کے مجمع کے اندر 70,000 بندہ ایک میرے بیٹھ کے تقریر سن رہا ہوتا سی، نہ کسی ساؤنڈ دی لوڑ نہ جناب میرا کسی سپیکر دی لوڑ، تے جنی آواز قریب بیٹھی ہے بندے کو پہنچ لیے گئی، انہی آواز آخر میں میرا آخری بیٹھی ہے بندے کو پہنچ لیے گئی۔ میں کیا ہے کمال ہے کہ مدینے میں تاجدار کا کمال ہے، ایک کمال ہے کہ جناب مولا علی جو مرتضیٰ کا کمال ہے، جس نبی نے لعاب طحن دے اندر اینی طاقت ہے، اس مدینے والے مصطفیٰ دی اپنی طاقت کا اندازہ کون لا سکتا ہے۔ جناب حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 70,000 کا مجمع ہونا، جتنی آواز پہلے والے بندے نوں ہونی اتنی آواز آخری والے بندے نوں پہنچنی سی۔ اسی جی نہیں گل کر سکتے ہیں، یہ نگاہ مصطفیٰ کا فیض، یہ نگاہ مصطفیٰ کا کرم ہے کہ جس طرف چشم محمد کے اشارے
قادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑی ہستی اور ولی کامل اور شیخ الحدیث دین نے خود پڑھاندی ہوتے سن آپ رحمت اللہ